موضوع زیر بحث ایک ہی ہے، سیاست کا، اور سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت سے ساری خبریں جڑی ہوئی ہیں، اس سیاسی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا کسی سطح کے اوپر کوئی رابطہ ہے بند کمروں کے اندر، کہیں کوئی ڈکے چھپے، کہیں کوئی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کیمرے کی آنکھ نہیں پہنچ رہی۔ اس حوالے سے جو کافی زیادہ چہ مگویاں ہو رہی ہیں جو ہے شہر اقتدار کے اندر، ہر طرف جائیں، کسی بھی بیٹھک میں جائیں، رات کو کھانے کے اوپر بیٹھیں، اور خاص طور پر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں ہمارے سے ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ حکومت دا کی بن رہا ہے جی، بانی پی ٹی اے دا کی بن رہا ہے، وہ کب جیل سے باہر آئیں گے، اور موجودہ حکومت کب تک چلے گی، یہ معاملات کس نہج پہ ہیں، کیا ہوگا۔ تو یہی موضوع ہم نے زیر بحث رکھا ہوا ہے آج۔ سب سے پہلے ناظرین، جو یہ بات مذاکرات کی اس وقت اس جان پکڑی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب، مولانا جے یو آئی کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے لیڈر پریزیڈنٹ، ان کے آپس میں ظاہر ہے قربتیں بڑھی۔ جب ان کی قربتیں بڑھی، کچھ میٹنگز ہوئیں، طے ہوا کہ کمیٹی کی سطح کے اوپر مذاکرات آگے بڑھیں گے، پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو جو ہے بات کی جائے گی، اور یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ جو ہی یہ بات جو ہے میڈیا کی زینت بنی، یہ خبر سامنے آئی، ہم نے دیکھا فوراً سے پہلے محترم جو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ کافی آپ نے دیکھا جس انداز سے وہ ماضی کے اندر ملا کرتے تھے اسی طرح ملے۔ اس کے بعد ایک آدھ دن کے بعد وقفے سے محترم شہباز شریف صاحب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہ بھی کافی خوش گپیاں ہمیں دیکھنے کو ملی، سننے کو تو نہیں ملی، کیونکہ اس کے بعد جو پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جی بات ہوئی ہے ملکی سیاست کے حوالے سے، ملکی جو معاشی چیلنجز ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے آپس میں بات چیت کی ہے۔ تو مولانا صاحب چونکہ اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ فوکس ہے اس وقت ساری سیاسی بحث کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، میں تھوڑی مقناطیس ہوں، اب میری طرف یہ ساری چیزیں خود بخود ہی کھینچ کے چلی آتی ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ مقناطیس چمڑتا نہیں ہے، دوسرے کو کھینچتا ہے۔ ہم حکومتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کی یہ جو مقناطیسی طاقت ہے، اب یہ کیا آنے والے دنوں کے اندر اس سے کیا ہمیں جو نتیجے ملیں گے، وہ کون اس سے خوش ہوگا، کون اس سے ناراض ہوگا؟ کیونکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، بحیثیت صدر انہوں نے لیڈ کیا تھا پی ڈی ایم کو، اس وقت جو خوشی جو ہے موجودہ جو حکومتی پارٹیز ہیں، خاص طور پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے حصے میں آئی تھی، اور جو غم تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حصے میں آئے تھے۔ اب کس طرح یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور کیا آنے والے دنوں کے اندر ہمیں کوئی سیاسی نقشہ بنتا ہوا نظر آئے گا؟ لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے سنا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہوں نے یہ سجیشن دی تھی، یہ تجویز دی تھی اپنے پرانے دوستوں پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہ آپ کو میرے خیال میں اپوزیشن کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی، اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی، اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی، کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی لگ رہی ہوگی آپ لوگ، کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے سنبھلنے کی، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ آپ نے مولانا صاحب کا جو بیان تھا کچھ ہی عرصہ پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر جو انہوں نے دیا وہ سنا، اس کے بعد انہوں نے ایک پنگے کا ذکر کیا، وہ پنجابی کے اندر پنگا کی کہتے ہیں پنگا کدی نہ چنگا، کیا فرمایا انہوں نے، سنیے۔ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری، میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس حسن ایوب جناب، یہ پنگا کس نے لیا؟ دیکھیں میں تو مولانا کا فین ہوں ایک عرصے سے، میں کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اس پروگرام کے فورم پر میں نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان سے زیادہ قابل اور ایک سمجھدار پولیٹیشین کسی کو نہیں مانتا پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر،
مولانا کے پاس ریلیونٹ ہیں. اگر ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان سے ریلیونٹ کوئی پوزیشن نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو اپنا پولیٹیکل مسل ہے, جو اون اسٹریٹ پاور ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور میں نے جب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ مولانا شاید احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جائیں, تو میں نے کہا پھر پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی مولانا کو روکنے کی. تو یہ تو مولانا فضل الرحمان ہے, یہ ان کا انٹروڈکشن یہ ہے. مولانا سے زیادہ سمجھدار جب کوئی پولیٹیشین ہے نہیں, تو مولانا فضل الرحمان اگر میرے جیسا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے, جو ناقص عقل والا بندہ, اس کو بھی بخوبی علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2014 سے سیاسی تنہائی کا شکار ہے. وہ تب بھی اکیلے تھے, جب وہ حکومت میں آئے تب بھی سہولت کاری کے باوجود بھی ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا, ان کے ساتھ چل نہیں سکے. اور آج تو تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں ہے, اس وجہ سے کہ تحریک انصاف میں 5-6 گروپ بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف میں لوگ ان کو سنجیدہ لیتے نہیں ہیں, ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. آپ یہاں دیکھ لیں کہ جناب بیرسٹر گور اپنا وہ کام کر رہے ہیں, عمر ایوب صاحب اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں, شبلی فراز صاحب اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں. ان کو نظر آ گیا ہے کہ اس اے سنکنگ شپ, تو ان کے ساتھ کیوں کوئی مذاکرات کرے گا. یہ اپنی سولو فلائٹ لینے کی عادی جماعت ہے. اپنا جلسہ انہوں نے ابھی پیچھے کینسل کیا 22 جو ہے اگست والا, کسی سے نہیں پوچھا. بعد میں جو ہے وہ بتایا گیا اپنے جو اتحادیوں کو اپوزیشن کے. تو مولانا ان کی کشتی میں نہ بیٹھنے والے ہیں, نہ سوار ہونے والے ہیں. اگر انہوں نے مولانا کے پیچھے لگنا ہے تو آ جائیں, ادروائز کوئی ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. چلیں, یہ آپ نے اسیسمنٹ سن لی. یار اور تھوڑی سی تقریر کرو پی ٹی آئی کے خلاف. نہیں ابھی کرواتے ہیں, ابھی ٹائم, ابھی چوئی صاحب پروگرام آلے شروع ہوا ہے, تو ابھی بسم اللہ کرنے کے لیے شروع ہوا ہے. آلے تھے وہ حکم کریں آلے ذرا چوئی صاحب, وہ آلے کی کہتے ہیں کہ آلے وہ بالکل مومنٹم پھڑ رہے حسن, کوئی مسئلہ ہے. ناظرین, حافظ حمداللہ صاحب پارٹی کے اسپوکس پرسن مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو معاملات ہیں حکومت کے ساتھ, کوئی آپ کا کچھ چانس بن رہا ہے, ظاہر ہے صدر مملکت آپ سے مل رہے ہیں, پرائم منسٹر آپ سے مل رہے ہیں, اور یہ پرانے آپ کے ساتھی بھی ہیں, تو ان کا جواب سنیے. جمعیت علماء اسلام, جہاں تک مجھے مولانا صاحب کا موقف معلوم ہے یا پارٹی کی اداروں میں جو فیصلے ہوئے ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے. جمعیت علماء اسلام بالکل حکومت کا حصہ نہیں بنے گی, نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی, بلکہ جمعیت علماء اسلام نے روز اول حکومت کو یہ کہا ہے, پیملن کو یہ کہا ہے کہ آپ کا جگہ ایوان اقتدار نہیں ہے, آپ کی بینچ اپوزیشن ہے, آپ کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ووٹ آپ کے پاس ہے اگرچہ وہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے, وہ آپ کو اقتدار کے لیے ووٹ نہیں ملے, آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے, لہذا آپ کا اصل مقام اپوزیشن بینچ ہے. نقوی صاحب, کافی سارے جو مختلف زاویے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈوبتے ہوئے جہاز کے, ظاہر ہے ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے, ان کے اندر گروپ بندی ہے, سارے ایشوز ہیں, اور اس وقت پارٹی ختم ہو رہی ہے, مطلب سنکنگ شپ جس طرح حسن نے کہا. مولانا صاحب سنکنگ شپ کے اوپر نہیں بیٹھیں گے, یہ حسن کی اسیسمنٹ ہے. آپ کی نظر میں مولانا صاحب آنے والے دنوں کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے کافی زیادہ ان کے اوپر فوکس ہوا ہے, جب صدر جا کے ملیں گے وہ بھی آصف علی زرداری صاحب, پرائم منسٹر ملیں گے, شہباز شریف صاحب پرانے ساتھی بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کوئی ٹریڈ آف کر کے حکومتی جو بینچز کا حصہ بنیں گے, یا پھر یہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایشو جو کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ آگے لے کے بڑھیں گے؟ دیکھیں, جو حسن بھائی نے سنکنگ شپ کی بات کی, چلیں ہم ایک لمحے کو کہتے ہیں سنکنگ شپ نہیں ہے, لیکن اپوزیشن بھی تو نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو قومی اسمبلی میں ارکان ہیں, کیا وہ واقعی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپوزیشن ہے, مولانا صاحب نے کیوں ساتھ چھوڑ دیا؟ مولانا صاحب آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس لیے کہ وہ اپوزیشن کر ہی نہیں رہے. وہ تو ڈیل بنانے کے چکر میں وہ تو کوشش کر رہے ہیں. ایک جاتا ہے کہ سر معاف کر دو, پھر دوسرا جاتا ہے سر معاف کر دو, پھر تیسرا جاتا ہے سر معاف کر دو, پھر اس کے بعد خبریں چلا دیں گے جی ہمارے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں, ہم سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے دیکھ لیا پی ٹی آئی تو ڈیل بنا رہی ہے حکومت بنانے کے لیے, اور وہ چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل بنا کر کوئی بھی حکومت میں آنے کا راستہ نکال لے. تو جب مولانا صاحب نے یہ دیکھ لیا تو مولانا صاحب تو قدرتی طور پہ, دائمی طور پہ, ذہنی طور پہ, ہر لحاظ سے, بیانیے کے لحاظ سے بھی وہ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹنر ہیں پہلے دن سے, اتحادی سیاسی. تو انہوں نے سوچا کہ جب حکومت میں ہی جانا ہے تو پھر کیوں نہ پھر ایسی جماعت کے ساتھ جاؤں جس کے ساتھ اپنی ایک الائنمنٹ ہے.
اور رہ گئی قاضی سے یہ جو حمداللہ صاحب نے بات کی کہ یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، تو بات یہ حمداللہ صاحب پہلے اپنے لیڈر سے پوچھ لیں پھر کہ یہ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. پھر اگر مل رہے ہیں وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہیں، صدر سے بھی مل رہے ہیں، صدر بھی تو اسی مینڈیٹ کے تحت آیا ہے، تو آپ مل رہے ہیں تو پھر کیوں مل رہے ہیں؟ اور جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ حکومت میں آئے ہیں اور آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آ کے بتاتے ہیں، تو پھر آپ یہ بات کرنے کا موقع دیتے ہی کیوں ہیں؟ جی